بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اللہ کے اپنے بندوں پر حقوق، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی قدرت سے اور اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا، انہیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی۔ جب اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر یہ اس قدر احسان عظیم ہے تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ یقیناً بندوں پر اللہ کی طرف سے، خالق و مالک کی طرف سے بہت سے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے اس بارے میں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان حقوق کو پہچان سکیں اور سمجھ سکیں، اور پھر ان حقوق کی ادائیگی کی فکر اور جستجو کر سکیں، اور یوں اپنے لیے ہم دنیا و آخرت میں دونوں جہانوں میں خیر و خوبی کا انتظام کر سکیں۔ لہذا اللہ کے جو حقوق ہیں اپنے بندوں پر، تو ان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین حق یہ ہے کہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کا فریضہ انجام دیا کرے، اسی کو اپنا معبود و مطلوب اور اسی کو اپنا مقصود سمجھے، اسی کے سامنے سر جھکائے، اسی سے لو لگائے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکائے، ہمیشہ اسی کو اپنا حاجت روا اور اپنے لیے مشکل کشا سمجھا کرے۔ تو اس چیز کا نام ہے توحید، یعنی صرف اللہ کو اپنا معبود برحق تصور کرنا دل کی گہرائیوں سے۔ اللہ کا یہ سب سے پہلا اور یہ سب سے بڑا حق ہے اپنے تمام بندوں پر، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی اسی خاطر کیا ہے، اور یہ کہ انسان کا مقصد تخلیق ہی یہی ہے کہ زندگی کی یہ جو نعمت انسان کو نصیب ہے اور یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، تو یہ زندگی اسی مقصد کی خاطر عطا کی گئی ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کی عبادت کا فریضہ انجام دیا کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کیا کریں۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہمیں اس حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے دنیا انسانیت کی جانب جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا، تو ان کا اہم ترین مقصد بعثت یہی تھا کہ وہ دنیا انسانیت کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ فرمائے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جس کسی کو بھی رسول بنا کر بھیجا تو ہم نے اس کی جانب یہی وحی کی تھی کہ میرے سوا، یعنی ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہذا تم سبھی صرف میری ہی عبادت کیا کرو۔
اسی طرح قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان کے ہر عمل کی قبولیت کا دار و مدار بھی اسی عقیدہ توحید پر ہی ہے۔ فرمایا کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے انسان، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے تو پھر تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، بیکار جائیں گے، اور یہ کہ تم بہت ہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ آخرت میں انسان کی نجات کا دار و مدار بھی اسی عقیدے پر ہی ہے کہ جس کا نام ہے عقیدہ توحید۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا اس بات کو کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا وہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم على حمار۔ ایک بار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گدھے پر جب سوار تھا، فقال یا معاذ، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ، فقلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے۔ قال اتدری ما حق اللہ علی العباد۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی ہی عبادت کیا کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کریں۔ فَهَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندے جب یہ حق ادا کر چکیں، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، تو پھر بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، تب آپ نے فرمایا، فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ أَلَّا يُعَذِّبَهُمْ۔ بندے جب اللہ کا حق ادا کر چکیں، یعنی شرک سے باز رہیں اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہی انجام دیا کریں، تو اب بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ الغرض سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین حق جو کہ اللہ کا ہے اپنے بندوں پر، وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، شرک سے انسان ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہمیں مزید یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت جب انسان انجام دے گا تو پھر مزید ایک چیز جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ عبادت تو اللہ کی جا رہی ہے، لیکن نیت کو خالص رکھنا ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آنے لگے کہ لوگ دیکھیں گے، لوگوں کو معلوم ہوگی یہ بات کہ میری یہ اتنی نمازیں، میں تہجد گزار اور یہ کہ میں نے حج بھی کر لیا، تو یوں نیت میں اگر دکھاوا شامل ہونے لگے گا تو پھر یہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ ایسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کیا کریں اسی کے لیے اخلاص نیت کے ساتھ۔ تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے، مزید یہ کہ نیت کو خالص رکھا جائے کہ دل میں یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے کہ جن لوگوں کو میری عبادت کے بارے میں علم ہوگا یا جو لوگ مجھے عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کے دلوں میں میرے لیے کتنی عزت پیدا ہوگی۔ تو اس سے بچانا اپنی عبادت کو بہت ہی ضروری ہے۔ اور دوسرا حق جو کہ اللہ کا ہے اپنے بندوں پر، وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے اللہ، اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بنا رہے، کہ دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ انسان کا دل بھی شکر کے جذبات سے بھرپور ہو، زبان پر بھی اللہ کا شکر ہوا کرے، اور یہ کہ اللہ نے انسان کو کس قدر بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کتنی ہی نعمتیں بے شمار جو کہ بغیر مانگے ہی انسان کو اللہ کی طرف سے میسر ہیں، کہ یہ زندگی اور یہ صحت اور یہ تندرستی اور یہ رزق اور یہ اولاد وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ اور فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے تم اس میں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی اگر دل میں صرف اللہ پر ایمان ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بنا رہے۔ اور فرمائے کہ ان اللہ لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلہ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربت فیحمدہ علیہا، اللہ کو اپنے بندے کی طرف سے یہ بات بہت ہی پسند ہے کہ وہ جب بھی کچھ کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اور جب بھی کچھ پیے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرے۔ اور فرمائے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ یعنی انسان اگر یہ چاہتا ہو کہ مجھے جو نعمتیں میسر ہیں یہ محفوظ رہیں، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے مجھے مزید نعمتیں بھی نصیب ہوتی رہیں، تو اس کے لیے طریقہ خود اللہ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا کہ پھر ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہا کریں۔ اور اسی طرح اللہ کا ایک حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اور اسی کو پکارا کریں۔ فرمایا کہ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے یوں فرما دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگتے رہا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، یقیناً وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے تکبر دکھاتے ہیں تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و رسوا ہو کر۔ یعنی خود اللہ کی طرف سے بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ مجھے پکارو، اور اس خوشخبری سے بھی نوازا گیا کہ میں تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو قبول کیا کرتا ہوں، اور یہ کہ جو کوئی اللہ کو نہیں پکارتا، اللہ سے دعا نہیں مانگتا، گویا وہ اللہ کے سامنے تکبر دکھا رہا ہے کہ اللہ نے خود حکم دیا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ پھر کوئی اللہ سے جو نہیں مانگتا، گویا اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے
کہ مجھے اللہ سے کچھ نہیں چاہیے، نعوذ باللہ، تو یوں تکبر جو کوئی دکھائے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو کوئی اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ یعنی کس قدر عجیب ہے یہ معاملہ کہ دنیا میں انسان اگر کسی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ چھپتا پھرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ لے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس اللہ کا جو معاملہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو وہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے اگر کوئی نہیں مانگتا تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ الغرض یہ حقوق ہیں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر کہ جنہیں پہچاننا، اور پھر یہ کہ ان حقوق کی ادائیگی کا اہتمام و التزام اور فکر و جستجو بھی کرتے رہنا، یہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ انسان یوں اس طرح ان حقوق کو ادا کرے اور دنیا و آخرت میں اپنے لیے خیر و خوبی کا انتظام کر سکے۔ پھر مزید یہ کہ انسان جب اللہ کے حقوق کو جانے گا اور پہچانے گا اور پھر وہ اللہ کے حقوق کو ادا کرے گا، تو پھر اس کے بعد اسے یہ امید کرنی چاہیے کہ اب اللہ کی طرف سے جو وعدہ ہے کہ اب میرا جو حق ہے اللہ کے ذمے، یعنی عذاب نہ دے، اللہ مجھے عذاب سے محفوظ رکھے، اب انسان یہ امید رکھے پہلے ہم اللہ کا حق ادا کریں اور اس کے بعد ہم اللہ سے اپنے لیے یہ امید وابستہ کر سکیں کہ انشاءاللہ اب ہم اللہ کی طرف سے عذاب اور مؤاخذہ اور گرفت سے محفوظ و مأمون رہ سکیں گے دونوں جہانوں میں۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔